اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام. سیام کا جو لفظ ہے یہ صرف کھانے پینے کو نہیں روکتا، یہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھواتا ہے. سیام. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقون بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یہ ٹریننگ ہے پرہیزگاری کی. لیکن وہ پرہیزگاری کیسے اچیو ہوگی؟ آنکھیں غلط نہ دیکھیں، دماغ غلط نہ سوچے، زبان غلط نہ بولے، سینہ کھوٹ سے پاک ہو، دل نفرت سے پاک ہو، پیٹ لقمہ حرام سے پاک ہو، ہاتھ ظلم سے پاک ہو، پاؤں تکبر سے پاک ہو، شہوت زنا سے پاک ہو. اس طرح پورے اپنے وجود کا جو روزہ ہے اس کے لیے ہے لفظ سیام. اور مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. کہ روزہ کیوں فرض کیا؟ اللہ نے بتایا ہمیں کہ تیرے اندر وہ تقویٰ آ جائے کہ صرف اللہ سے ڈر کے یہ معاملہ اللہ کی علاوہ کوئی نہیں کر رہا، کہ اتنی تفریق ہے اس تقسیم میں کہ ایک بندے کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا اور ایک کو سب کچھ ملا ہوا ہے. روزے کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ قرآن خود بتا رہا ہے کہ تاکہ تیرے اندر یہ والا تقویٰ آ جائے. تم پہ بھی روزہ فرض کیا اور ہر امت پہ کیا میں نے، اللہ نے کہا تاکہ تیرے اندر وہ پرہیز آئے، وہ ڈر آئے، وہ تقویٰ آئے. کہ یہ ٹرائنگل کیا ہے کہ ایک غریب بالکل لاچار ہے سوشولوجیکلی اور ایک امیر کے پاس سب کچھ ہے. تیسرا ٹرائنگل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بغیر کسی وجہ کے، اپیرنٹ وجہ کے، ایک بندے کو دے رہے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتا اور ایک بندے کو بالکل بھی نہیں دے رہے، سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے نہیں کرتا. تو روزہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ روزہ اس لیے ہے کہ اب تو کنیکٹ کر اس کے ساتھ کہ ایسا میں نے کیا تیر مارا ہے جو مجھے اس وقت رزق مل رہا ہے کہ جس میں میرے پیدا ہونے سے پہلے انتظام ہو چکا تھا میرے والد صاحب کے تھرو. ایسا میں نے کیا تیر مارا ہے؟ اور اس بچے نے کیا قصور کیا ہوا ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ سے ریسورسز چھین لی گئی تھی؟ وہ آیا ہے، وہ بھوکا ہے. اٹس اے ٹیسٹ آف اس. جس کے پاس ہے نا سحری اور افطاری کے دسترخوان لگے ہوئے، یہ ہے اس کا امتحان آ رہا ہے. روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بندے کی، اس کے روزے کی جو روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن کان کے، آنکھ کے اور زبان گناہوں سے نہیں بچا. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں. لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے بھوک کے. یعنی اس کے لیے جو ریوارڈ ہے وہ کیا ہے؟ بھوک. اس کو بھوک نصیب ہو گئی. جو کانوں کے گناہ سے نہیں بچتا، یعنی غیبت بھی سن رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، سارا دن موویز دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے نہیں بچتا، یعنی یا تو وہ ایڈکشن کا شکار ہے، اور روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بیہودہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، اور جناب فجر کی سحری کرنے کے بعد نماز پڑھ کے آ کے جوئے کے اوپر کرکٹ کھیل رہا ہے، یا وہ نامحرم خواتین کو دیکھ رہا ہے، یا وہ سیریز پہ سیریز دیکھا جا رہا ہے، اور زبان یعنی زبان سے لوگوں کو تانے دے رہا ہے، ٹونٹ کر رہا ہے. ساس بہو کے آپ دیکھ لیں مسائل، ساس بہو کو تانے دے رہی ہے، بہو ساس کو تکلیف پہنچا رہی ہے، انسان اپنی جو ہے نا گھر والوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور عجیب ایک ماحول ہوتا ہے انفارچونیٹلی. تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اس کے لیے کیا ہے؟ لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے صرف بھوک ہے بس، اور کچھ نہیں ملتا اس کو رمضان کی وجہ سے. دیکھیے رمضان کا جو روزے ہیں نا، اس کی ایک اللہ تعالیٰ ٹریننگ کر رہے ہیں، حلال ایک ٹریننگ کہ میرے بندو بریانی حلال ہے، پیزا حلال ہے، ٹکے حلال ہیں، سب حلال ہے، لیکن تم میرے کہنے پہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک نہیں کھاتے، حلال چیزوں سے ہی بچتے ہو، تو تم باقی دنوں میں، باقی سال کے 11 مہینوں میں حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے میرے کہنے پہ؟ اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے. جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے گا؟ یہ ایک ٹریننگ ہے میری آپ کی کہ یا رب گھر پہ کوئی نہیں ہے، بھوک شدید لگ رہی ہے اور ٹینک پڑا ہوا ہے، یا بڑا زبردست قسم کا ایک اسٹرابری شیک پڑا ہوا ہے، یا پانی ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے، میں پی سکتا ہوں کہ میں کیوں نہیں پیتا؟ لوگ تو نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کو میں نے راز نہیں کرنا. جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ یہ گالی کیوں دے گا؟ یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی، وہاں سے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے گا؟ تو جب ہم حلال چھوڑے ہیں جو کہ ہم مغرب کے بعد کھانا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو ہم حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے حکم کی وجہ سے؟ یہ ایک ٹریننگ ہے پروسیس. جس نے یہ سمجھ لیا نا، اس کو رمضان کا مقصد پا لیا، which is تقویٰ.
یہ ٹریننگ ہے پرہیزگاری کی. اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ پہلے سے ٹریننگ شروع کر دیتے تھے. تو بات اصل میں یہ کہ جو بندہ اللہ کے لیے حلال چھوڑنے کے لیے تیار ہے اس کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رمضان سے نکلنا چاہیے کہ اب میں حرام بھی چھوڑوں. لیکن ہوتا کیا ہے انفارچونیٹلی کہ نیت یہ بنائی ہوتی ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوگا اس وقت اسی دن میوزک بھی چل جائے گا. رمضان میں میوزک سے بھی اوے, رمضان میں پارٹی سے بھی دور, رمضان میں ہر خرافات سے دور. جیسے ہی وہ چاند رات آئی تو سب کچھ واپس آ گیا. وہ پھر مذاق بھی ہونا کہ شیاطین اب چھوٹ گئے تو چلو پارٹی ہو جائے. تو اس کا مطلب کہ ساری کی ساری محنت ہم نے جو ہے وہ ضائع کر دی اور اس منتھ سے ہم نے کوئی بھی فائدہ نہیں اچیو کیا. اللہ معاف کرے. یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے ہمیں کہ جس رب کے حکم سے میں حلال چھوڑ رہا ہوں تو میں حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا. میرا فیوریٹ رکن ہے اسلام کا رمضان, کیونکہ یہ ایکسٹریم پہ لے کے جاتا ہے نفسیات کو کہ رمضان اصل میں بھوک پیاس کی ٹیسٹنگ نہیں, اصل میں فلسفے کی ٹیسٹنگ ہے. کیا آپ کا لوگوں کے لیے کتنے مسلمان ہوئے ہو تم, مطلب اسلام نے تمہارے تھرو لوگوں کی کیا خدمت کروائی. سب سے پہلے تو سوچ بدلنی ہوتی ہے. بالکل. تو اگر آپ کو اپنے گلی محلے کے وہ لوگ نہیں پتہ, آپ کی اپنی گلی میں بھی وہ بندہ بیٹھا ہے جو 365 روزے مجبوراً رکھتا ہے. کروڑوں لوگ صرف پاکستان میں ہیں جو اس لیے رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ کہہ سکیں کہ آج تو روزہ ہے. صرف اس وجہ سے وہ رمضان کا ویٹ کرتے. اصلی خوشی ان کی ہے, ورنہ ان کے بچے دن کو جب کھانا مانگتے ہیں نا تو ان کے پاس یہ جواز نہیں ہوتا کہنے کے لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا میں کیا کروں. یہ اس لیے آتا ہے رمضان کہ ان لوگوں کی شکلیں آنی چاہیے اور ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے حالات تو سامنے آنے چاہیے کہ یہ بھی ہے دنیا میں اس وقت معاملہ. اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ کھانے میں کیا کھانا ہے, افطاری میں کیا کھایا جائے. مطلب سوچیں ہمارے پاس مینیوز ہیں, ان کے پاس ایک مینیو ہے کہ آج یس یا نو کھانا ہے یا نہیں. اٹس اے ٹیسٹ آف اس. جس کے پاس ہے نا سحری اور افطاری کے دسترخوان لگے ہوئے, یہ ہے اس کا امتحان آ رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے جیسے کہ اس کو افطاری کی خوشی ہے. افطاری کی خوشی دیکھیں کیسے ہمیں اصل میں منانی چاہیے نا افطاری کی خوشی, کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ پتہ چلا ہے کہ اتنی بڑی چیز تھی یہ جو ہمیں بغیر کسی مطلب وی ڈidn't deserve it and we got it for free. مطلب سیریسلی وی just got it for free because اماں ابا کو رزق لگا ہوا تھا, میں پیدا ہو گیا ان کے گھروں میں. یہ ہے اب یو نیڈ ٹو ارن اٹ ناؤ. یہ ہے رمضان کا درس کہ چل بیٹا ارن دس. ایک نوالا پوری طریقے سے ڈیزرو کر. اب کیسے ادھر تک پہنچ, اپنے ایٹ لیسٹ دل کو اور سوچ کو تو پہنچا کہ جس کے پاس نہیں ہے, تاکہ تیرا کنیکشن بن سکے اس کے ساتھ. آئی ہوپ